السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. اس مبارک مہینے میں عوام الناس اپنا دن کیسے گزاریں، اس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ اس بھیڑ بھاڑ اور دوڑ دھوپ کے زمانہ میں رمضان المبارک سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. اب رمضان المبارک کی تیاری کا طریقہ. سال کے 11 مہینے ہم کچھ اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ہماری صبح و شام زیادہ تر اوقات دنیاوی کاموں میں، مثلا تجارت، ملازمت، زراعت، اس میں صبح و شام ہماری روزگار کی تلاش میں گزرتے ہیں اور اپنے لیے جسمانی لذتوں کو حاصل کرنے کی فکر میں گزرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص فرائض شریعہ کا پابند بھی ہو تو وہ ان فرائض اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت کا اپنا تناسب دیکھے کہ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت کس طرف لگ رہا ہے. اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے بھی پڑھتا ہو تو تمام نمازوں میں صرف ہونے والا وقت 24 گھنٹوں کی نسبت سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بنتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں اور عمل کہیں اور دماغ کہیں اور سوچیں کہیں، کہ خشوع کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا. دل اور دماغ اور سوچیں انہی دنیا کے مشاغل کی سوچوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ ان کی طرف لوٹنا ہے، جبکہ باقی وقت اپنے جسم کے لیے راحت، لذت مہیا کرنے کے لیے، غذا فراہم کرنے کی خاطر گزرتا ہے. تو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اس مہینے میں اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھانا ہے، یعنی کہ ہمارے عبادت کے اوقات بڑھ جائیں اور یقیناً دنیاوی کاموں میں اپنے اوقات کو کم کرنا ہے. تو باقی 11 مہینے ہم ان کی پرورش کرتے ہیں. اب اس مبارک مہینے میں اپنے روح کی پرورش پر دھیان دینا ہے اور روحانی ترقی حاصل کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے اس مہینے میں روزوں کے ذریعے سے کھانے پینے کی مقدار کم فرما دی اور تراویح کو سنت قرار دے کر روزانہ کی 5 نمازوں کے جتنا وقت اس تراویح میں مصرف کروا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ بندے اس مہینے کی قدر کر کے اور اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کر کے اور اپنی روح کے تقاضوں کو غالب کر کے وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کو پروان چڑھانے والا ہو. لہذا اس مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کی جائے. دوستوں اور بلا وجہ محفلوں سے پرہیز کریں، مجلسوں و آرائیوں کے مشاغل سے دور رہیں اور اپنی ذاتی مصروفیات کو جس قدر ہو سکے کم از کم کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذکر میں، عبادت میں وقت گزاریں. تو رمضان المبارک کے مہینے میں 2-3 باتوں کا خصوصی اہتمام کریں. عام دنوں میں نفلی عبادات کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے یا پھر توفیق نہیں ہوتی، تو کم از کم رمضان المبارک میں اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر کے اہتمام کر لیں. مثلا تہجد ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں، اور تہجد کے ذریعے سے انسان کی روح کو بہت زیادہ ترقی ملتی ہے جو کہ باقی کسی نفلی عبادت سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اور عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس طرح کی عبادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی کچھ اس ڈھب پر چل رہی ہے. جو رات اللہ تبارک تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی وہ رات آدھی سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدھی شب میں اٹھنا تو کجا کہ فجر کی نماز بھی پڑھنے کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو عام دنوں میں آخری شب میں اٹھنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. تو رمضان المبارک میں سحری کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ کی خاطر اٹھنا ہی پڑتا ہے. تو جب اٹھنا ہی ہے تو ذرا پہلے اٹھ کر وضو کر کے کم از کم 8 رکعت تہجد پڑھ لیں، اور دعا کے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہے. اور اس دعا میں رمضان المبارک کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی تہجد کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعا قبول کروا لیں. اسی طرح اشراق کی نماز جو سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15-20 منٹ بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں 4 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. اگرچہ کہ
عام دنوں میں چاشت کی نماز پڑھنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کر لیں، اور کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد چاشت کی نماز آ جاتی ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 سے 20 رکعت اوابین نماز بھی مسنون ہے۔ ان نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کر لیں، اور اللہ عز و جل سے بقیہ جو 11 مہینے ہیں اس میں ان نمازوں کے اہتمام کی دعاؤں کو قبول کروا لیں۔ اور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم قرآن مجید سنتے ہیں وہاں خود پڑھنے کا بھی اہتمام کر لیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا خاص معمول بنا لیں، کیونکہ قرآن مجید کو رمضان المبارک سے خاص نسبت ہے۔ شروع میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عظمت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا، اس لیے اس مہینے کی قرآن مجید سے خاص نسبت ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اس لیے اس ماہ میں جتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور جن احباب کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور تلاوت میں کمزوری ہے یا تلاوت کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ اس عرصہ میں کسی صحیح تلاوت کرنے والے صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان میں بیشتر وہ حروف ہیں جن کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے کسی خاص قسم کی مشق کی ضرورت نہیں پڑتی، ذرا سی کوشش سے ادا ہو جاتے ہیں، مگر چند حروف ایسے ہیں جن کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثلا ہم لوگ ف، سین اور صاد بولتے ہیں، لیکن اردو بولتے ہوئے ان حروفوں کی آواز پر زیادہ توجہ نہیں دیتے یا فرق نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں یہ حروف الگ الگ آوازوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح غال، زے، ضاد، زویں، ان حروفوں میں بھی آواز کے فرق کو قرآن کریم میں خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے طریقے کو سیکھنا فرض عین ہے۔ اب تیسری بات کہ یہ مبارک مہینہ اللہ عز و جل سے خاص تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ عز و جل کا ذکر کریں۔ اس میں تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو رمضان مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کلمے کا اہتمام فرمائیں، اور درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف جو آسان لگتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ استغفار، بہت سارے استغفار ہیں، جو آسان لگتا ہے اپنی گناہوں کو سامنے رکھ کر، اور آئندہ کے لیے اللہ عز و جل بقیہ جو زندگی میں 11 مہینے آئیں گے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی توفیق جاری رکھے، اس کی دعاؤں کے ساتھ استغفار کریں۔ اور چوتھی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بھئی ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر کے اپنی دعائیں کریں۔ اللہ عز و جل کی رحمت یہ ہے کہ بندہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے، یعنی کہ دعا ایک خود عبادت ہے۔ کوئی اپنے قرض کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لیے، اور کوئی اپنی معاشی خوشحالی کے لیے، کوئی اپنے بچوں کے بہترین رشتوں کے لیے، تب بھی یہ تمام دعائیں بذات خود عبادات لکھی جاتی ہیں۔ تو بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور وہیں پر مغرب تک اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا رہے، پھر جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کی توفیق ملے وہ کرے، اور باقی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو مانگنے میں گزار دے یہاں تک کہ افطار ہو جائے، تو اس عمل کے بھی بڑے انوارات و برکات ہیں۔ تو بھی کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
रहमत से ये उम्मीद है कि ये रमज़ान मुबारक हम सब के लिए खैर और बरकत का ज़रिया बनेगा। हमारे गुनाहों की, कमज़ोरियों की, सुस्तियों की, गफलतों की और तमाम ऐसे काम जो कि अल्लाह को अच्छे नहीं लगते, जानबूझ के हुए हों या अनजाने में हुए हों, दिन की रोशनी के हों या रात के अंधेरे के हों, सबकी माफ़ी का और मगफरत का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह, और हमारे लिए दोनों जहानों की तरक्की का ज़रिया बनेगा। अल्लाह तबारक ताला अपने करम और रहम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपसे भी दरख्वास्त है कि मुझ गरीब को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस चैनल्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।